درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیاز آسی آپ کی خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز میں نے عمرہ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دعا کیسے کرنا ہے، دعا کے دوران کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو پہلا اس کا حصہ جو تھا عمرے کا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے صفا مروہ کی صحیح۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو آپ نے جب طواف ختم کرنا ہے، اس کے بعد بیت اللہ شریف کی جنوبی سمت صفا مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں، جو اب تو وہ ان کے نشانات رکھے ہیں تاکہ زائرین کی آسانی کے لیے جہاں سے انہوں نے صحیح کا آغاز کرنا ہے، تو وہ ابھی پہاڑیاں موجود ہیں، لیکن ان کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا گیا ہے اور ایک چار دیواری کے اندر ہے وہ۔ اور لہذا آپ نے صحیح کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صفا پہ جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اے باری تعالیٰ، میں صفا مروہ کے 7 چکروں کی صحیح کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما۔ تو آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پہ آپ کا پہلا چکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، لیکن صفا سے جب آپ چکر شروع کریں گے، درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ سب لائٹیں ہیں، نیلائیں خضریں ہیں، تو آپ نے وہاں سے تیزی سے چلنا ہے، ذرا دوڑ کے چلنا ہے۔ خواتین مردوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سب لائٹوں سے آپ دیکھیں گے کہ ظاہرین تیزی سے چل رہے ہیں، آپ نے وہاں سے تیزی سے گزرنا ہے اور مروہ پہ جا کے آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے آپ صفا کی طرف پھر لوٹیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ آپ کا صفا کے آگے 2 چکر ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ صفا سے مروہ کی طرف تیسرے چکر کے لیے جائیں گے، پھر آپ نے اسی طرح سب لائٹوں والی جگہ سے تیزی سے گزرنا ہے اور مروہ میں آپ کے جا کے 3 چکر ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر مروہ سے صفا کی طرف 4تھا چکر ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ کی طرف 5واں، پھر مروہ سے صفا کی طرف 6ٹھا، پھر صفا سے مروہ کی طرف آپ کا 7واں چکر ہو جائے گا۔ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں صفا مروہ کے، اس کو کہتے ہیں صحیح۔ جب 7 چکر آپ کے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ شریف کی طرف قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری صحیح کو قبول فرما، اور جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں حق تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں، دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے وہیں پہ آپ دیکھیں گے قریبی دکانیں بھی ہیں، وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ نے سر منڈوانا ہے۔ تو سر منڈوانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو حل کرنا ہے یا آپ نے قصر کرنا ہے۔ اب قصر جو ہے اس کا ثواب کم ہے، اس میں آپ کو تھوڑے سے بال بنوانے پڑیں گے، اگر آپ حلق کریں گے تو اس میں آپ کو پورا سر بنوانا پڑے گا اس طرح سے۔ تو اس لیے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پورے بال منڈوا لیں تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے۔ یہ آپ کی صفا مروہ کی صحیح مکمل ہوگی، اور طواف آپ نے پہلے کر لیا، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے احرام کی چادر کھول دینی ہے دعا کرنے کے بعد، پھر جا کے نہائیں اور آپ نے عام کپڑے پہن لیں۔ یہ تو آپ کا ہو گیا عمرہ۔ اب چند باتیں ایسی ہیں جو عمرہ سے متعلق ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب جو انتظامی معاملات بعض دفعہ ہوتے ہیں، ایک تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ زمزم پئیں، دوسرا پانی نہ پئیں۔ یہ دوسرا پانی جو بدیا کا ہوتا ہے اس سے لوگ اکثر کھانسی ہو جاتی ہے، تو زمزم حرم شریف کے اندر وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور زمزم پئیں، وہاں پہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور عام زمزم بھی ہوتا ہے، اس کو ملا کر پی لیں تاکہ آپ کا گلا خراب نہ ہو۔ زمزم پئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عام طور پہ زائرین کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، تو میں تربیت کے دوران میں حجاج کرام کو بتایا کرتا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسا اوقات جو زائرین ہیں وہ تھیلے میں اپنے جوتے لے کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور جوتے آپ کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بالکل ہی ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک پلر آپ مخصوص کر رہے ہیں، کوئی جگہ نشانی رکھ لیں، ایک جوتا ایک پلر کے پاس رکھ لیں، دوسرا جوتا دوسرے پلر کے پاس رکھ لیں۔ اصل میں وہاں پہ جوتے چوری نہیں ہوتے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ادروائز چوری نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ دو قریبی جگہوں پہ اپنے جوتے رکھ دیں، ایک جگہ پہ رکھ دیں، ایک دوسری جگہ پہ رکھ دیں، تو لہٰذا جب ایک کوئی نہیں اٹھاتا، دو اکٹھے ہوں تو وہ اٹھائے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ چوری نہیں ہوگا۔ اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں اپنا وقت گزاریں۔ اور اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد طواف کریں، اب سعودی حکومت نے پابندی لگا دی ہے، صرف وہی لوگ طواف کر سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں مطاف میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی طواف کرنے کے لیے۔ تو کسی دور میں تھا، آج سے 10 سال پہلے تک یہ تھا کہ جس وقت مرضی ہر نماز میں جو زائرین ہیں وہ طواف کرتے تھے، ساری نمازوں میں طواف کرتے تھے، جس اسلام کے علاوہ طواف شروع کر دیا۔ اب پابندیاں لگ گئی ہیں، وہاں پہ سکیورٹی والے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے احرام پہنا ہوتا ہے انہیں کو وہ طواف کرنے دیتے ہیں۔ اب ہر نماز کے بعد زائرین کے لیے طواف کی پابندی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کو بتانی تھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ لے جائے، اور اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔